تو میرے ایک ایرانی دوست ہیں جی، اور وہ ایران میں ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر تھے، اب یہاں پر وہ جرمنی تشریف لے آئے ہیں، جرمنی آ گئے ہیں کافی عرصے سے، لیکن کام نہیں کر رہے۔ ہاں۔ تو انہوں نے ایک لمبی وہاں کی جو ظلم اور زیادتی کی داستان ہے وہ آپ کو سنائی تھی، وہ سنائی کہ وہاں مولویوں نے وہ یہ کرد ہیں یا ایرانی ہیں؟ ایرانی ہیں وہ، ایرانی ہیں، اچھا، اور انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر ملا نے یہ کیا ہے، ٹھیک وہ ہے، کیا ہے، بہت زیادہ واقعی خوفناک، شدید خوفناک ہے واقعہ۔ ٹھیک ہے، میں نے ان سے کہا، اصل میں بات یہ تھی کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایرانی جو یہاں پر ہیں وہ یا تو دریا ہو گئے ہیں اور یا وہ لوگ عیسائیت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، اور زیادہ تر وہ مذہب کا ذکر ہی نہیں کرتے، دلچسپی کم لیتے ہیں، اپنے آپ کا اظہار ہی نہیں کرتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جب یہ لمبی ایک کہانی سنا کے مجھے کہنے لگے کہ خدا تعالیٰ سے انسان جب اس طرح آسانی سے بھاگتا نہیں، یہ مذہب انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں نکلتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بھی کئی بار یہ سوال کیا ہے، تم ہی مجھے بتا دو کہ آخر اتنا جب ظلم ہوا ہے تو بے شمار ان گنت بے گناہ تھے، لکھوں کھا لوگ تھے جو بالکل بے گناہ تھے، تو ان کی ماؤں نے بھی چیخ و پکار کی خدا تعالیٰ کے حضور، ان کے بچوں نے بھی کی، تو خدا تعالیٰ آخر کب ان کی سنے گا، کیوں نہیں سنتا؟ یہ سوال ہے، یہ سوال تھا جی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو اس دنیا میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ گناہ گار بنے یا نیک ہو جائے؟ یہ اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب خدا نے اختیار دیا ہے اور آزمائش کا دور ہے تو چھینے کیوں پھر یہ اختیار کسی سے؟ اور دوسرا یہ وہم ہے کہ دوسرے سارے معصوم لوگ ہیں۔ اکثر دنیا جب ساری کی ساری دونوں طرف کی بد ہو جایا کرتی ہے، پھر ایک بد دوسرے پر ظلم کیا کرتا ہے اور عملی حالت سب کی گندی ہوتی ہے۔ یہ فرضی بات ہے کہ بڑے بزرگ اور نیک لوگوں پر ظلم ہوئے ہیں، دوسرے اگر وہ حقیقت نیک اور بزرگ ہوتے تو اللہ کی آواز پر لبیک کہنے کی ضرورت کیوں نہ کرتے؟ وہاں جماعت کا پیغام بھیجا گیا، وہاں ہمارے جو مبلغ تھے بڑی تکلیفیں اٹھا کر پھر وہاں سے رخصت بھی ہو گئے، بڑی ابتدا کی بات ہے، قوم نے توجہ نہیں کی۔ یہ ایرانی جو دنیا میں باہر ملتے رہے ہیں، یہ کٹر شیعہ رہے یا کچھ اور تھے، مگر جماعت کی طرف توجہ نہیں دی انہوں نے۔ تو جنہوں نے خدا کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، خدا ان کا نوکر تو نہیں کہ ان کی آواز پہ لبیک کہے۔ قرآن کریم نے دعا کا فلسفہ یہ بیان کیا ہے کہ تم میری بات سنو گے تو میں تمہاری بات، تم دعا کرتے ہو فاستجیبوا لی، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، لیکن تم پر یہ لازم ہے فاستجیبوا لی کہ تم بھی میری بات کا مثبت جواب دیا کرو۔ یک طرفہ فیصلے نہیں ہوا کرتے، تعلقات اگر ہیں تو دو طرفہ ہوں گے، خصوصاً مالک سے تعلق یک طرفہ ناممکن ہے۔ خدا کوئی گھر کا نوکر تو نہیں کہ جب چاہ بلا لیا جب چاہ چھٹی کر دی۔ ان لوگوں نے کب خدا کی آواز پہ لبیک کہا، کب اپنے حالات بدلے، کب فرضی مذاہب سے نکل کے باہر آئے، کب خدا کی آواز پر لبیک اس وقت کہا یا اب تیار ہوئے ہیں؟ ان کی ساری زندگی بتا رہی ہے اور ان کا دہریہ ہونا بتا رہا ہے کہ پہلے بھی خدا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں قابل غور ہیں، کائنات کے نقشے کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی آزمائش کے لیے اس دور میں آزاد رکھا ہے۔ جب آزاد رکھا ہے تو اس میں ظلم بھی ہوں گے۔ ان ظلموں کے نتیجے میں اگر وہ بندے جن پر ظلم ہوں وہ خدا کے بندے ہوں تو اللہ پھر اپنی طرف سے اس کی جوابی کارروائی کرتا ہے، ضرور کرتا ہے۔ جو نہ ہوں ان وہ نہیں کرتا، یہ قانون ہے۔ پاکستان میں دیکھیں کیسی جوابی کارروائی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ جب یہ شروع میں انہوں نے ظلم کیے جماعت پر تو وہ خطبہ آپ دوبارہ سنیں تو حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح لفظاً وہی ہوا ہے۔ میں نے کہا تم ایک دوسرے کو مدد کے پکارو گے، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، تمہاری ساری قوم پھٹ جائے گی، تم مظالم کرو گے ایک دوسرے پر، کوئی نہیں تمہاری سنے گا، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ جرائم بغیر سزا کے چلے جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ وہ کسی نے وہ دوبارہ خدا سن کے مجھے کہا کہ وہ حیران رہ گیا ہے
ایک ایک لفظ ایک ایک نقشہ بین ہی اسی طرح ہوا ہے جیسا کہ آغاز کے خطبات میں نے پاکستان کو متنبع کیا تھا. تو ہم خوش تو نہیں ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے، مگر اس بات کا اور بھی دکھ ہے کہ ہماری قوم ہے جو اس قدر مصیبت اٹھا رہی ہے لیکن توجہ نہیں کر رہی. جو باتیں ہیں پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف ہوئی تھی وہ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو غیر مسلم، ایک دوسرے کا اغوا، ایک دوسرے کے گھر لوٹنا، قتل و غارت، اور کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ دیکھیں خدا دکھائی دے رہا ہے کام کرتا ہوا. جہاں خدا سے تعلق ہی کوئی نہیں وہاں کہاں خدا دکھائی دے گا. سمجھ گئے؟ شکریہ. أحمد أين الهدى مفن العدا برا كريما محسنا ظهر العطايا والجدا